موسیٰ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا مگر ذریۃ من قومہ، کچھ لوگ آپ کی قوم سے، علی خوف من فرعون، اس وجہ سے کہ انہیں خوف تھا فرعون کا، وملئہم، اور اس کے سرداروں اور درباریوں کا خوف تھا، اس وجہ سے چند لوگ ایمان لائے۔ خوف کیا تھا؟ ان یفتنہم، کہ وہ انہیں تکلیف دیں گے، عذاب میں، مصیبت میں، پریشانی میں ڈالیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں بہت بڑا متکبر تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑا ہوا، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور اتنی حد پار کر چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کی بنیاد بادشاہت پر نہیں، خدائی پر رکھی، کہ بادشاہ اور فرما روا اور حکمران کے خلاف تو لوگ علم بغاوت بلند کر لیتے ہیں، خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس نے اپنی حکومت کی بنیاد خدائی پر رکھی، وہ خدا بنا، پوری رعیت کو اس نے اپنے بندے بنایا، اور سب لوگ اسے سجدہ کرتے تھے۔ جو فرعون سے دور تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ فرعون کی مورتی بنائیں اور اس کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا متکبر، اتنا بڑا جابر، حد سے بڑا ہوا، اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، علم حق بلند کیا، دین کا جھنڈا لہرایا، تو قرآن فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریۃ من قومہ، چند لوگ، یا ذریت اولاد کو کہتے ہیں کہ اس کی اولاد، فرعون کی اولاد میں سے چند لوگ۔ فرعون کی اولاد تو تھی نہیں، تو قرآن نے اس کی اولاد فرعون کی طرف نسبت کی۔ علماء کرام نے، محققین نے یہاں تک لکھا کہ چونکہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے مار دیتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیتا۔ اب بنی اسرائیلیوں میں ظاہر کوئی راو رسم بھی ہوتی، تعلق واسطہ، محبت پیار بھی ہوتی۔ بنی اسرائیلیوں میں جو بچہ پیدا ہوتا، وہ عورتیں اپنی عورتوں کے تعلق کی وجہ سے اپنے بچے کو فرعونی قوم کی عورتوں کے پاس رکھ آتی، گاہے گاہے جا کے دودھ پلا دینا، خبر لے لینا چھپ چھپ کے، تاکہ ہمارا بچہ محفوظ رہے۔ اور وہ بچہ آہستہ آہستہ فرعونی قوم میں پلا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے علم حق بلند کیا، وہ بچے سارے آپ پر ایمان لے آئے، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ تھے بنی اسرائیلی، لیکن پل کس میں رہے تھے؟ فرعونیوں میں۔ انہوں نے کلمہ تو پڑھا، لیکن ڈر ڈر کے، خوف کے مارے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا اور بہت بڑا متکبر تھا۔ اس نے ساری رعیت کو اپنی عبادت میں لگایا ہوا تھا۔ اب جو فرعونی تھے وہ تو
تھے ہی فرعونی، انہوں نے فرعون کے مقابلے میں اٹھنا کیوں؟ انہیں مراعات ملی تھی، عیاشیاں تھی۔ اب جو بنی اسرائیلی تھے وہ برسوں سے غلام در غلام در غلام در غلام رہ رہ کے ان کے اندر جو آزادی کی تڑپ تھی ہی نہیں، معمولی سی جنبش تک نہیں تھی کہ کچھ آزادی بھی کی چیز ہوتی ہے، اور ان کا مقصد کھانا، غلامی کرنا، جینا، لمبا جینا، بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی ایسی بھی کایا پلٹ سکتی ہے کہ ہم بھی آزاد ہوں گے، دور دور تک کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ لیکن وہ قادر مطلق ہے، جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ اور ہمارا بھی یہ حال ہے، ابھی یہاں کسی کو کچھ مسئلہ ہوگا تو ہم ہسپتال بھاگیں گے، جب پیسہ بھی جواب دے جائے گا، ڈاکٹر بھی جواب دے جائیں گے، ہر کوئی جواب دے جائے گا، پھر ہم اسی در پہ آئے نہیں ہون اللہ دے کول چل۔ جانا تو ہر ایک نے، لیکن ہر حال میں ہمیں اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ تو جب ہر طرف سے اسباب ختم ہو گئے پھر اللہ اپنے کرشمے دکھاتا ہے، قدرت کی کمال دکھاتا ہے، اپنی شان دکھاتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے میں مالک ہوں، میں اس وقت بھی موسیٰ بھیج کر بنی اسرائیلیوں کو آزاد کرا سکتا، اس وقت بھی میرے اندر یہ شان ہے۔ تو ایک طرف جھوٹا خدائی کا دعوے دار تھا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغامبر تھے۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ فرعون جو ووٹوں کے ذریعے بادشاہ نہیں بنا، جمہوریت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بادشاہ تھا، اور وہ لوگ جو بادشاہ تھے وہ نسل در نسل بادشاہ، کوئی اگلا بادشاہ بنانے کے لیے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، رائے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بادشاہ اگلا بادشاہ، اس کا بیٹا بیٹا بیٹا۔ لیکن فرعون نے چلاکی کھیلی کہ بادشاہت کو بھی مضبوط کیا خدائی کے ساتھ، خدا بنا اتنا بڑا، اس نے چال چل کے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دبو کے مار دیا۔ یہ عام میں سے جو جس کی گردن میں بھی سریا ہے، یہ اس کے لیے پیغام کہ آج تو اکڑ رہا ہے اور تو کہتا ہے میرے آگے کوئی نہیں، تیرے ورگے کئی فرعون اللہ نے دبو کے مار چکے۔ تو اصل بات یہ ہے، راتی کر کر زاری رومن، نیر اکھاں تھی دومن، فجرے اوگن ہار سداون، سب تھی نیوے ہومن۔ بندہ کون ہے؟ عبادت ریاضت محنت کے باوجود سب سے گردن جھکا دے کہ نہیں تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں۔ اصل تو بندگی یہ ہے، اصل تو انسانیت یہ ہے، ورنہ کیا ہے؟ فرعونیت 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 فرعونیت۔ اب آپ کو فرعون معاشرے میں بھی ملیں گے، برادری میں بھی ملیں گے، گھروں میں بھی ملیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی صفت والے لوگ ہر جگہ موجود بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق۔